بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں وضو سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، اور وضو کے فرائض اور وضو سے متعلق جو ضروری اور اہم مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے بیان ہوئے۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے وضو کی سنتیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ شروع میں بات عرض کی تھی کہ فرض اور سنت میں فرق یہ ہے کہ فرض اگر رہ جائے تو وہ عمل گویا ادا ہی نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، اور اس عمل کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، سنت کی وجہ سے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور سنت کی وجہ سے عمل کی قبولیت زیادہ یقینی ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو کہتے ہیں، اور جو عمل سنت سے مزین ہو جائے اللہ کے ہاں اس کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت میں پھر کوئی شک نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ ایک صحیح العقیدہ اور پکا مسلمان مومن ہونے کی حیثیت سے ہم صرف عمل کو نہیں کریں گے کہ عمل کے فرائض ہو جائے میرا کام چل جائے، نہیں، ہم عمل کو کریں گے مسنون طریقے کے مطابق، اور اس سنت طریقے کو بھی سیکھ کر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب وضو کی جو بنیادی سنتیں ہیں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ عام حالات میں ہمارا وضو مسنون وضو ہو۔ ہاں الا یہ کہ کوئی عذر ہے، سفر ہے، پانی کی قلت ہے اور جلدی ہے، تو اس میں انسان فرائض پورا کر کے نماز ادا کر لیں، لیکن عام حالات میں اللہ پاک نے ہمیں سہولت وسعت دی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ دینی معاشرہ ہے، دینی ذہن ہے، تو ہر مسجد کے ساتھ وضو خانہ ہے، وضو کی ترتیب ہے، سہولت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ آج یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی گھر میں پانی نہیں آیا، بند ہوا، لیکن مسجد میں پانی ہوتا ہے، تو کتنے دیکھیں آسانی ہے اعمال میں۔ تو وضو کی سنتیں کیا ہے؟ وہ چند بنیادی اور بڑی سنتیں ہمارے فقہاء نے ذکر فرمائیں۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ وضو کی نیت کرنا، نیت، اور نیت یہ دل کا ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ یا کوئی مخصوص طریقہ، بعض دفعہ ساتھی اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ جی میں نیت کیسے کروں اور نیت کے لیے میں کیا کہوں؟ کچھ بھی نہیں کہے انسان، یہ تو اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا کہ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہے۔ تو انسان جب وضو خانے میں بیٹھے آستینے چڑھائے تو دل میں یہ نیت اور ارادہ کر لے، صرف دل میں، کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ وضو کی نیت ہو گئی، آپ نے وضو کا آغاز سنت طریقے سے کر دی۔ تو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آج غفلت کی، بھاگ دوڑ کی زندگی ہے، باتیں کرتے ہوئے آئے، باتیں کرتے ہوئے وضو شروع ہوا، باتیں کرتے ہوئے اٹھے، تو ساری سنتیں رہ جاتی ہے اس میں۔ تو پہلی سنت کیا ہے وضو کی؟ نیت کرنا، کہ نیت ہو۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا۔ یہ جو گٹے ہیں تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھی، چونکہ اس کو ہم شروع میں مستقل دھو لیں 3 مرتبہ گٹوں سمیت، یہ سنت ہے۔ تو انسان وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو مستقل دھو لے۔ فقہاء نے اس میں عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اسلام اتنا صاف ستھرا اور نظیف دین ہے کہ چونکہ پھر اس ہاتھ نے تمام اعضاء میں استعمال ہونا تھا، چہرے میں بھی یہ جائے گا، کونیوں میں بھی یہ جائے گا، مسا میں یہ جائے گا، پیروں میں یہ جائے گا، تو جو عضو وضو کو بنا رہا ہے اس عضو کو پہلے 3 دفعہ دھویا گیا، ایسا صاف ستھرا دین ہے۔
3 دفعہ اس کو دھو لیا جائے، اور فرمائے کہ بسم اللہ پڑھ لی جائے، بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اس میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو شروع فرماتے تو بسم اللہ ہے، یہاں تک بھی پڑھ لیا کسی نے، سنت پوری ہو گئی۔ لیکن افضل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیا جائے، کون سا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے وضو میں سنت ہے کلی کرنا، کلی کرنا چونکہ فرض نہیں ہے، لیکن کلی کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ اور کتنی مرتبہ کرنا، 3 مرتبہ انسان کلی کر لے، اور اس کے بعد مسواک کر لے۔ مسواک یہ افضل ترین سنت ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی، اور یہاں تک فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے مشقت بن جائے گی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ یہ ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کرے۔ لیکن مشقت کا مطلب یہ ہے کہ اب تو جیسے پانی ہے تو پھر انسان کو یہ بھی فکر ہوتی کہ جی مسواک پہلے ڈھونڈنی ہے، اب اگر مسواک نہیں ملی تو پھر الگ پریشانی ہے، الگ لوگ کھڑے ہیں۔ تو آپ کی مہربان ذات ہے تو امت پر تخفیف ہو گئی، آسانی ہو گئی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خود بڑا معمول ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس وضو کو مسواک کے ساتھ کیا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے تو کتنے گنا اجر بڑھ جائے گا، 70 گنا، 70 گنا اجر اس کا بڑھ جائے گا، اس نماز کا 70 گنا اجر بڑھ جائے گا۔ تو مسواک کا اہتمام، آج یہ سنت بھی مفقود ہے، بس جن حضرات کی، بزرگوں کی، تبلیغ والے حضرات کی، علماء کی یا طلباء کی عادت ہے تو عادت ہے بس، باقی عام طبقہ ہم اس سے بالکل غافل ہو چکے، ہے ہی نہیں، بالکل نہیں۔ یا اگر لی چلو 1-2 نمازوں میں کر لی، پھر کہاں رہ گئی، کہاں چھوڑ دی، کوئی بھی وہ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو اہل دین ہوتے ہیں، صاحب اعمال لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو اہتمام کے ساتھ جیب کے اندر رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارا بٹوا جیب میں ہے، یہ موبائل جیب میں ہے نا، بوجھ تو نہیں بنتا یہ کبھی کہ انسان اس کو ہٹاتا ہے۔ اسی طریقے سے مسواک بھی ہمارے پاس ہو، اور صاف ستھری مسواک رکھے انسان، یہ نہیں کہ اس کا ایک برش بنا ہے اور وہ پھر ایک ہفتہ 10 دن اس کا برش ہی نہیں بنایا جا۔ باقاعدہ انسان جیسے ایک صفائی ستھرائی کرتا ہے، اس طریقے سے علماء نے لکھا کوشش کرے روز مسواک کا نیا برش سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کا جو وہ بنا لے، اس کو دانتوں سے چبا لے، تو بہتر یہ کہ 5 نمازوں میں استعمال کرنے کے بعد اس کو کاٹ کے اس کا نیا برش نیچے سے بنا دے۔ ہر روز میں 1 ہفتے میں فرمایا کوشش کرے کہ مسواک پوری ہو جائے، پھر نئی مسواک لے لیں۔ یہ ایک مستحب امر ہے، لیکن انسان زیادہ بھی استعمال کر سکتا ہے، تو بڑی برکت والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ناک میں پھر پانی چڑھا لے، اس کو استنشاق کہتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، کھینچنا سانس کے ساتھ، چونکہ مقصد کیا ہے کہ ناک یہ گندگی کی ایک جگہ ہے، اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے شیطان انسان کے خیشوم میں رات گزارتا ہے۔ خیشوم یہ جو ناک کا بانسا ہے نا، جو ہڈی جہاں پر ہے، آپ دیکھیں یہاں ناک کی ریڑھ جمع ہوتی رہتی ہے، تو گندگی کا، اور چونکہ شیطان نجس ہے، یہ گندی جگہوں کو ڈھونڈتا ہے، تو یہ آ کے انسان کے خیشوم میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کے وضو میں استنشاق کا اہتمام زیادہ ہو، رات گزری ہے نا، تو اچھے طریقے سے پانی چڑھائے اور پھر اچھے طریقے سے اس کو جھاڑ لے انسان۔ اور اس عمل میں کون سا ہاتھ استعمال ہوگا؟ الٹا ہاتھ استعمال ہوگا، اس لیے کہ اب طہارت کے لیے الٹا ہاتھ استعمال ہو۔ اور پورے سر کا مسح کرنا، فرض مسح کی مقدار کیا ہے؟ 1/4 سر، یہ فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے کہ پورے سر کے بالوں پہ گیلا ہاتھ پھیر لیا جائے۔ اسی طریقے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔
اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. تو ہاتھ ہے، کلی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرے کو دھونا ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے. یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ 3 مرتبہ. لیکن سر کا مسح کرنا کتنی مرتبہ سنت ہے؟ 1 مرتبہ. یہ یاد رکھیں، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا. ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال. ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کا ایک طریقہ تو یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے انسان خلال کر لے. یہ سمجھ گئے. اور ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے، اس کو علماء عام طور پہ کرتے ہیں کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے اوپر الٹا ہاتھ ایسے پھیر دیں، پھر الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ ایسے پھیر دیں. بات سمجھ گئے. اور یہ خلال ہاتھوں کی انگلیوں میں کب کرنا ہے؟ جی شروع میں کرنا ہے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں نا تو اس وقت جو ہے نا وہ اس طرح بھی کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ افضل یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال جب شروع میں ہم ہاتھ دھو رہے ہو نا تو اس کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ہو جائے، یہ اس کا وقت ہے. اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کب ہوگا؟ جب پیر دھونے کی باری آئے گی، اس وقت وہاں خلال ہوگا. اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے، لحیہ کثہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا، اتنی گھنی ہو کہ جس سے چہرے کی جلد نظر نہیں آ رہی ہو، تو اس داڑھی کا خلال کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. خلال یہ ہے کہ ہاتھ کو گیلا کر کے اور نیچے سے اوپر کی طرف لے آئے، یہ طریقہ ہے یا یہ طریقہ، لیکن نیچے سے ہوگا. یہ اوپر سے یہ کنگھی والا اسٹائل یہ خلال نہیں. اسی طریقے سے سنت ہے ترتیب سے وضو کرنا. ترتیب کا مطلب یہ کہ شروع کہاں سے ہوگا؟ ہاتھ دھونے سے. ختم کہاں پر ہوگا؟ پیر کے دھونے سے. ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ سنت ہے. اور یہ ہمارے فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آسانی فرمائی ہے کہ انہوں نے ان احادیث کو ترجیح دی جس میں ترتیب کا لحاظ کرنا سنت ہے، فرض واجب نہیں. بعض فقہا اس کو واجب کہتے ہیں، تو پھر تو ترتیب کے ساتھ شروع کر کے ترتیب سے ختم کرنا ہوگا. اور اسی طریقے سے فرماتے سنت یہ ہے کہ مسلسل وضو کرنا، پے در پہ جس کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے، یہ بھی سنت ہے. اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واجب ہے. اگر کسی نے ایک عضو دھویا اور پھر کسی کام میں لگا اور اس بیچ میں وہ عضو خشک ہو گیا تو آگے نہیں جائے گا، دوبارہ اس عضو کو دھوئے گا. لیکن ہمارے ہاں پے در پہ وضو کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے کہ انسان مسلسل کرے. اس میں بعض دفعہ آج کل یہ کمزوری ہے، یہ چیزیں ہمارے جیب میں ہے کہ آدھا وضو کیا ہے اور موبائل بج گیا تو ہم بیچ میں اٹھا کے اس میں بات کر رہے ہیں 3-4 منٹ لگ گئے تو ظاہر سی بات ہے پچھلے والے اعضاء تو اس میں خشک ہو جاتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے آدھا وضو کیا اور پھر بیچ میں کوئی بات کر لی اور پھر آگے بقیہ وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ سنت ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اہتمام اسی بات کا کرنا چاہیے کہ انسان وضو ترتیب کے ساتھ ہی کرے اور وضو پے در پہ کرے، مسلسل وضو کرے اور تسلی کے ساتھ اس سے فارغ ہو جائے. بات سمجھ؟ تو یہ وضو کے بہرحال مسنون اعمال تھے، اس کی سنتیں تھیں. اور آگے انشاءاللہ وضو کے کچھ مستحبات اور وضو سے متعلق کچھ اہم دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.